اور اس دوسری چیز پر ہمارے بوڑھے ماں باپ بہت خوش ہوں گے، چاہے انہوں نے اپنے بیٹوں کا حق ہی کیوں نہ مارا ہو۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا۔ آگے والے جملے کو دیکھیے، وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ دونوں تمہیں حکم دیں ان تخرج من اہلک و مالک، کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو تم اپنے ماں باپ کی بات مان لینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اپنا گھر بار مال و دولت سے بے دخل ہو جانا، لیکن اپنے ماں باپ کو دل نہ دکھانا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، اپنے ماں باپ کو لوٹ کر اس کا جواب مت دینا۔ یہ بظاہر تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور باپ یہ کہے اے طلاق دے تو میں اپنے باپ کی بات مان کر طلاق دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی بیچاری شکایت کا کوئی موقع نہیں دے رہی تو میں طلاق کیسے دوں؟ میرے بچے شکایت کا موقع نہیں دے رہے اور باپ کہہ رہا کہ چھوڑ کے نکل جا اپنے بچوں کو، یہ چل بھاگ نکل، تو کیسے چھوڑوں؟ یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ نظر آتا ہے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، جب ہم اس حدیث کو سنیں گے اور اس واقعے کو سامنے رکھیں گے تو معاملہ بالکل صاف سورج کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح آیا ہوگا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے، جو کسی دوسری بستی میں رہ رہے تھے اور وہیں انہوں نے شادی کر لی تھی۔ اسماعیل کی بیوی نے اپنے سسر کو نہیں دیکھا تھا، ابراہیم کو، اور ابراہیم نے اپنی بہو کو نہیں دیکھا تھا، اور ایک دن چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہو نے دروازہ کھولا، اسماعیل کی بیوی نے پوچھا کیا یہ اسماعیل کا گھر ہے؟ جواب دیا بہو نے ہاں یہ اسماعیل کا گھر ہے۔ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا کب آئیں گے؟ کہا کہ شام تک آئیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کھانا پینا کیسا چل رہا ہے؟ رہن سہن کیسا ہے؟ بیوی نے شکایتوں کی کا ڈھیر لگا دیا۔ ارے کھانے کی کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر گھر میں کھانے کو ہوتا تو میرا آدمی شکار کرنے کیوں جاتا؟ کچھ ہے ہی نہیں، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی، شام کھا لو تو صبح بھوکی، بہت برا حال ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اچھی نہیں گزر رہی ہے۔ ایک شکایت ابراہیم علیہ السلام نے سنی ہوگا، بس آگے کا ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شکایت سے ہی اندازہ لگ گیا کہ تو کتنی اللہ والی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک شکایت سے اندازہ لگا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بس کرو، اسماعیل جب گھر پہ آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا کہ نام کا نام ہم بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اس نے تم کو سلام کہا ہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا اور کچھ کہنا تو یہ کہہ دینا کہ تمہارے بوڑھے نے یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل لو، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی آپس سوچنے لگی یہ بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، اور کیا چاہیے؟ اور یہ کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ وہ دیکھنے لگی کہ گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی جا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے اور بیوی نے کھانا لگایا تو کہا کہ سن رہے ہو ایک بوڑھا آیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے آیا ہوگا، بتاؤ کیا بات؟ کہا اس نے تم کو سلام کہا۔ سلام کہا؟ سمجھ گئے جو سلام ابراہیم نے کیا ہے وہ میرے باپ ہی ہو سکے، کوئی اور نہیں۔ اچھا سلام کہا ہے؟ ارے میری بیوی تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہا وہ روکا ہی نہیں، وہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ کہا الٹی سیدھی باتیں کیا؟ کہا اس نے اپنا نام تک نہیں بتایا اس بڈھے نے۔ کہا ارے نام نہیں بتایا لیکن کچھ کہا؟ کہا ہاں کہا کیا؟ کہا کہ کہہ دینا اپنے شوہر سے اسماعیل سے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بدل لو۔ تم نے کیا کہا تھا؟ کہا کچھ نہیں، اس نے پوچھا تھا کہ گھر میں کھانا پینا کیسا چل رہا ہے، میں نے بتا دیا کہ صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ کہا میری بیوی غضب کر دی، وہ میرا باپ تھا جس نے سلام کا، اور تم نے یہ شکایت کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ گھر کی چوکھٹ تم ہو، یہ نہیں جو تم دیکھ رہی ہو۔ اور میرے باپ نے اشارہ یہ کیا ہے کہ جو اللہ کی شکر گزار نہ ہو
جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے اس حال میں وہ شکر نہ کرے اللہ کا. ایسی عورت کو اے اسماعیل تم کیوں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو؟ ہٹاؤ، چوکھٹ بدل لو، یعنی ایسی عورت کو طلاق دے دو. میری بہنیں سن رہی ہوں گی، ایک فیئر اینڈ لولی نہ ملے تو گھر میں طوفان کھڑا کر لیتی ہو، ایک پاؤنڈز کی کریم نہ ملے تو آفت آ جاتی ہے. یہاں ابراہیم کی بہو نے اسماعیل کی بیوی نے اتنا کہہ دیا تھا، بس صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، بس گزر بسر اچھا نہیں چل رہا ہے. ابراہیم نے یہی سے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی ناشکر گزار بنتی ہے اور یہ میرے بیٹے کو بھی اللہ کا ناشکر گزار بنا دے گی. اس لیے فرمایا گھر کی چوکھٹ بدل لو، کیونکہ ناشکر گزار بیوی کے چنگل میں کہیں شوہر آ گیا تو وہ بھی اللہ کا ناشکرہ ہو سکتا ہے. نیک بیوی چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور نیک بیوی چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. اپنے بیٹے کو اپنے رب کی نافرمان بیوی سے بچانے کے لیے طلاق دینے کا حکم دے دیا. حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، اسماعیل نے کہا میری بیوی، میں اللہ کے بعد اپنے باپ کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اب اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تم کو طلاق دیتا ہوں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے غلط بات پر نہیں کہا تھا اپنے بیٹے سے طلاق دو، بلکہ اللہ کی ناشکر گزاری پہ کہا تھا. ہمارے یہاں اگر باپ کو یہ آرڈر دے دیا جائے تو وہ غلط طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور اپنی خدمت، چھوٹی بہو زیادہ کرتی، بڑی کو طلاق دی، چل، وہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد دیکھنے لگتے ہیں، جو بہرحال غلط ہے. یہاں پر بھی دین دیکھا جائے گا، دین برباد نہیں ہونا چاہیے. ہاں، باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا. قرآن پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. بس یہی سے اندازہ لگائیے گا. اور ایک بہت باریک پوائنٹ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. اور اس کے فوراً بعد دیکھیے، ٹرن لیا اللہ نے، ٹرن، عبادت صرف اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد فوراً حکم کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہاں بے استعمال ہوا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ، بے مصاحبت کا ہے، مصاحبت کا ہے. شادی شدہ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. مصاحبت کس کو کہتے ہیں؟ جس طریقے سے میاں اور بیوی دو جسم ایک جان ہوتے ہیں، دونوں آپس میں ان کا جسم چپک جاتا ہے، وہاں بے استعمال ہوا مصاحبت کا، وبالوالدین. اسی طریقے سے بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہر وقت چپک کر اس کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا. چپک کر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی اس میں شامل ہے. صرف کھانا کھلا دیا اتنا ہی نہیں، اگر باپ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی تمہیں دلانا پڑے گی. اگر باپ بستر پہ لیٹرین کر رہا ہے تو تمہیں اس کی لیٹرین کو صاف بھی کرنا پڑے گا. اگر باپ لنگڑا لولا ہے اور کہیں ٹہلنا چاہتا ہے تو تمہیں اپنے کاندھوں پر اس کو سوار اٹھانا بھی پڑے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسانہ میں ہر نیکی شامل ہے، یعنی ہر قسم کی نیکی جس کی ضرورت تمہارے باپ کو ہے وہ نیکی کا مستحق ہے اور تم اس کے ساتھ وہ سلوک کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہے بے اور احسان کا معنی. چپک کر اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. چپک کر مطلب باپ نے الگ کر دیا، ٹھیک ہے تم الگ کھانا بنا رہے ہو، تمہاری بیوی ہے، باپ الگ ہے، تم الگ ہو، لیکن اگر باپ بیمار ہو جائے تو تم کو اس کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا، خدمت کرنا پڑے گی. یہ نہیں کہ وہ میری ماں ہی اس کو دیکھے گی، میرے باپ کو ہم نہیں دیکھیں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے سامنے ہیں. ایک آدمی اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا اور چوراہے پہ لایا تو باپ نے کہا بس بیٹا بس یہیں تک گھسیٹ، آگے مت گھسیٹ. تو بیٹے نے کہا ابھی چپ، ابھی اور گھسیٹوں گا. کہنے بس یہیں تک. کہا کیوں، یہاں تک کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے، اپنے باپ کے ساتھ کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی.
اور ایک عبرت کے لیے یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی کا باپ بہت کھانستا تھا، بہت ٹی بی کی بیماری تھی، اس نے اپنے بیٹے کو ایک کمبل دیا اور کہا اپنے بیٹے کو جاؤ اس بڈھے کو اس چھپر میں کر تو آؤ، وہ کٹیا ڈلی رات بھر سونے نہیں دیتا، نہ تمہیں نہ تمہاری ماں کو نہ ہمیں، جاؤ وہ کٹیا پڑی ہوئی ہے چھپر، وہاں اس باپ کو جاؤ اپنے دادا کو لے جاؤ کراؤ۔ بیٹا بہت خوشی خوشی اپنے دادا کو لے گیا اور دادا بےچارا لاٹھی لے کے کھانستا ہوا اس کٹیا میں گیا، لیکن لڑکا بڑا چالاک تھا، لڑکے نے آدھا کمبل پھاڑ دیا، آدھا ہی اپنے دادا کو دیا۔ جب گھر پہ لوٹ کے آیا تو باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا بے کم بخت یہ آدھا کیوں پھاڑ لایا؟ کہا آدھا میں تمہارے لیے پھاڑ کے لایا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا تو میں کل تم کھانسو گے تو میں اپنی اولاد سے کہوں گا اس بڈھے کو اس کٹیا میں کر کے آؤ، اس لیے آدھا کمبل میں تمہارے لیے کاٹ کے لایا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ قیمتی سرمایہ ہے، ان کی جتنی خدمت کرنا ہو کر لو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا کہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، بس یہیں تک سنو، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی کو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، تو تم ان سے اف کا ترجمہ کیا کروں؟ اف کا ترجمہ تو یہی لوگ کرتے ہیں عام طور پر کہ ان سے اف بھی مت کرنا، لیکن اف ہے کیا چیز؟ اس کا صحیح مفہوم ہوا تو تم ان سے ہوں بھی مت کرنا، بھی مت کرنا۔ کا مطلب ایسے سمجھو، بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے چلا رہا ہے، باپ لیٹا ہے بیمار ہے، بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھا پاس میں ہی، بیٹا ذرا دوا کھاؤں گا ایک گلاس پانی لاؤ، اٹھا بیٹا پانی لایا اور دے دیا، لیکن اس نے اٹھنے سے پہلے اوہ کر دیا۔ باپ نے کہا بیٹا پانی بیٹا پانی ایک گلاس پانی، اٹھا اور پانی لایا، پانی تو لایا دیا، لیکن اس نے پانی لانے سے پہلے یا کبھی کبھی پی نہیں سکتے بغل میں تو رکھا ہے اور اٹھ کے لائے اور دے دیا، دے رہا ہے لیکن کہہ کے دے رہا ہے، دے رہا ہے لیکن اوہ کر کے دے رہا ہے، ساری نیکی بیکار۔ فرمایا جب تمہارے باپ یا ماں یا دونوں، ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے بھی مت کرنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے ماں باپ کی۔ ایک صحابی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی لنگڑی لولی اور اندھی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، راستے میں ہی دوران طواف حضرت عمر سے ٹکرا جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، شاباشی دی ماشاءاللہ، تم اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو، لنگڑی لولی ماں کو تم اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو، اللہ تمہیں بدلہ دے، جزائے خیر دے۔ لیکن یہ صحابی حضرت عمر سے مسئلہ پوچھ بیٹھے، امیر المومنین کیا آئے عمر، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور خانہ کعبہ کا میں طواف کرا رہا ہوں، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں کے حق کی بات کر رہے ہو جب تمہیں تمہاری ماں اپنے پیٹ سے جن رہی تھی، جب تمہیں تمہاری ماں پیدا کر رہی تھی، جنتے وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، تمہیں جنتے وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس نے تکلیف کی جو پہلی آواز نکالی، تمہاری ماں کی منہ سے جو تمہیں پیدا کرتے وقت جو پہلی آواز نکلی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ماں کے مقام اور مرتبے کو یہاں سے سمجھو۔ کہا اللہ کے رسول باپ بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔
کہا اس کے بعد حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیرا باپ. یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں، اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس نے درد اٹھایا ہے، اس نے تمہیں جننے اور پیدا کرنے کی تکلیف اس نے برداشت کی ہے میرے بھائیوں. اس لیے ماں کا مقام و مرتبہ بھی باپ سے حسن سلوک میں 3 گنا زیادہ بتلا دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لیکن اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، علامہ شاکر نے تعلیق چڑھائی اس روایت پر مسند احمد کی، لکھا ہے کہ کم عمل پر زیادہ ثواب کی جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں وہ اکثر ضعیف ہوتی ہیں. کم عمل پر زیادہ ثواب کی جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں وہ اکثر ضعیف ہوتی ہیں. جیسے مسواک کر کے نماز پڑھو، نماز میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں. تو کم عمل پر زیادہ ثواب جن حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے اکثر روایتیں ضعیف ہوا کرتی ہیں، اکثر. لیکن علامہ شاکر لکھتے ہیں کہ یہ کم عمل ہے، لیکن اس پر جو ثواب رکھا گیا ہے وہ پہلے درجے کی نمبر 1 کی صحیح حدیث ہے، وہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. یعنی اس حدیث میں شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو 1 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھوں تو کیا اللہ مجھے 100 حج کا ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ باپ کو 1 مرتبہ جو آدمی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے. 100 مرتبہ دیکھو تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا 100 حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے نبی نے اتنا کہا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں. یعنی اللہ چاہے تو 100 حج کا ثواب بھی دے سکتا ہے 100 مرتبہ دیکھنے پر. تو یہ ماں باپ کا مقام.